الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آن لائن پروگرام میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا نفلی روزے، اہمیت اور احکام۔ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر بہت بڑی رحمت ہوئی کہ اس نے فرائض کی ادائیگی کے بعد انہیں کے جنس سے بہت سارے نوافل بھی مشروع کیے اور ان پر بہت سارا اجر و ثواب بھی رکھا، تاکہ فرض میں اگر کسی طرح کی کوتاہی ہو جاتی ہے، فرض میں کسی طرح کی کمی رہ جاتی ہے، تو اس کمی کی تلافی ہو سکے اور ہمارے درجات بھی بلند ہو سکیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندہ جن کاموں کے ذریعہ میری نزدیکی چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ میرے لیے پسندیدہ میرے فرائض ہیں۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، اور میرے بندے مجھ سے نوافل کے ذریعہ، نفلی عبادتوں کے ذریعہ قریب ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ گویا نفلی عبادتوں سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے، بندہ اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان نفلی عبادتوں میں ایک عبادت نفلی روزے بھی ہیں، جنہیں فرض روزوں کے بعد پورے سال اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے کہ بندے رمضان کے فرض روزوں کی ادائیگی کے بعد بھی سال بھر ان روزوں کا اہتمام کرتے رہیں اور انہیں بہت سارا اجر و ثواب ملتا رہے۔ نفلی روزے سے مراد وہ روزے ہیں جو فرض نہیں ہیں، اور جیسے فرض روزوں کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، مقام اور مرتبہ ہے، ویسے ہی نفلی روزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ ان سے بہت سارے اجر حاصل ہوتے ہیں، ان سے گناہ مٹتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصیام افضل ما تطوع به لأنه لا يدخله الرياء، نفلی عبادتوں میں روزہ سب سے افضل عبادت ہے۔ نفلی عبادتوں میں روزہ سب سے افضل عبادت ہے۔ کیوں سب سے افضل عبادت ہے؟ کیونکہ اس میں ریا کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو بندہ اللہ کے لیے ایک نفلی روزے رکھتا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے ایک نفلی روزے رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ کتنے سال کی مسافت میں؟ 70 سال کی مسافت میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ ایک نفلی روزے کی یہ بات ہے۔
یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، نہایت اوتھینٹک روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نفلی روزے کی وجہ سے جہنم کو اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت میں دور فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، نفلی روزوں کو ہم دو اہم قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی قسم مطلق نفلی روزے جو کسی وقت یا حالات کے پابند نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ سال کے کسی بھی دن یہ روزے رکھیں جو مطلق ہیں، وقت کے ساتھ پابند نہیں ہیں۔ البتہ ان دنوں میں روزے رکھنا صحیح نہیں ہوگا جن میں روزے رکھنا حرام ہے یا جو روزے مکروہ ہیں، ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ مطلق روزے ہیں۔ مطلق روزوں کی افضل شکل یہ بتائی گئی ہے کہ ایک بندہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن بے روزہ سے رہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام و احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کی نماز کا کیا طریقہ تھا؟ داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، پھر بقیہ چھٹے حصے میں سوتے تھے، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزہ کے رہتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ تھا۔ لیکن ایسا روزہ یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا ایسے آدمی کے لیے مشروع ہوگا جو واقعی روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور نہ ہو۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر اذا لاقا، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزہ کے ہوتے تھے، لیکن جب دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جاتا تو فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے مطلق نفلی روزے۔ نفلی روزوں کی دوسری قسم مقید نفلی روزے ہیں، اور یہ علی العموم مطلق نفلی روزوں سے افضل ہیں۔ مقید نفلی روزوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی وقت کے ساتھ خاص ہیں، کسی دن کے ساتھ خاص ہیں۔ اور مقید نفلی روزوں کی بھی دو شکل بن سکتی ہے۔ پہلی شکل کسی شخص کی حالت سے خاص ہو یا کسی شخص کی حالت سے مقید ہو۔ مثال کے طور پر ایسا نوجوان جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایسا تارک وطن جو اپنی بیوی سے دور ترک وطن کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ کیا ہے کہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ کثرت سے روزے رکھے گا تو اس کی شہوت کی آگ بجھتی رہے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے،
کیا فائدہ ہے شادی کر لینے کا؟ کیونکہ شادی کی وجہ سے نگاہ پست ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کیا فائدہ ہے روزہ رکھنے کا؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس سے شہوت پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ روزہ کسر شہوت کا سبب بنتا ہے، شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی غیر شادی شدہ ہو یا بیوی سے دور ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر جب کہ شہوت کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو۔ مقید نفلی روزوں کی جو دوسری شکل ہے وہ کسی وقت کے ساتھ مقید ہے، یعنی وقت کے پابند ہیں یہ روزے۔ ان میں بعض روزے ہفتہ واری ہیں، یعنی ہفتہ میں رکھے جاتے ہیں، بعض روزے ماہانہ ہیں، مہینہ میں رکھے جاتے ہیں، اور بعض روزے سالانہ ہیں، سال میں رکھے جاتے ہیں۔ ہفتہ واری نفلی روزوں میں سوموار اور جمعرات کے دن کے روزے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، سوموار اور جمعرات کے دن کے روزے مستحب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزوں کی بہت پابندی کی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام الاثنین والخمیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے دن کے روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور سنن نسائی اور ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزوں کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذَلِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ دیکھو، سوموار اور جمعرات یہ دو دن ایسے دن ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میری پسند ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ جب میرے عمل اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سوموار کے دن آپ روزے کا جو اہتمام کرتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی، اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی اتری۔ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہفتہ میں سوموار اور جمعرات کے دن کے روزے بہت اہمیت رکھتے ہیں، خاص کر سوموار کے دن کا روزہ، چونکہ 3 احسان فرمایا اللہ رب العالمین نے آپ پر، اس لیے آپ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا احسان تھا اللہ کا؟ سب سے پہلے کہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی دن آپ کو نبی بنایا گیا، اور اسی دن آپ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ لیکن یاد رکھیے کہ سوموار کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اس میں یہ دلیل نہیں پائی جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے لگے، کیونکہ عبادات توقیفی ہیں۔ شارع نے اس دن روزہ رکھنے کی تعین کر دی، لہذا ہم اس دن روزہ رکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔
اگر کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت ہو جائے گا، ایجاد بندہ ہو جائے گا، جو ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا، اس کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے ہفتہ واری روزوں میں سے سوموار اور جمعرات کے دن کے روزے، جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا تھا، لہذا ہمیں بھی سوموار اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام فرمانا چاہیے۔ ماہانہ روزوں میں ہر مہینہ 3 روزے رکھنا مستحب ہے، 3 روزے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، لا ادعہن حتی اموت، جنہیں موت تک میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کیا 3 باتیں ہیں جن کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں موت تک ان 3 وصیتوں کو نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ نے فرمایا صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینہ 3 روزے رکھنا، وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز پڑھنا، ونوم علی وتر، اور وتر کی نماز پڑھ کر سونا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور وتر کی نماز پڑھ کر سونا، یہ وصیت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے تب تک میں ان کی پابندی کروں گا۔ تو یہ وصیت ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، کہ وہ مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کیا کریں۔ گویا کہ یہ وصیت صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کی تھی، بلکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی کہ وہ مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کیا کریں۔ مستحب یہ ہے کہ یہ روزے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری مہینے کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ میں رکھے جائیں۔ ایسے تو عام دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مہینے کے یہ 3 روزے ایام بیض میں رکھے جائیں، اجلے دنوں میں رکھے جائیں، یعنی ہجری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھے جائیں۔ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اذا صمت شیئا من الشہر فصم 13 و14 و15، یعنی اگر تم مہینے میں کسی دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھو، یعنی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ ایام بیض کے روزے کہلاتے ہیں۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح الجامع میں بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ کان لا یدع صوم ایام البیض فی سفر ولا حضر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں کسی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزوں کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ اگر سفر میں بھی ہوں تو ایام بیض کے روزے ضرور رکھتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہاں پر یہ بات فائدے سے خالی نہیں ہوگی کہ ایام بیض کے روزوں میں عجیب طریقے سے ایک
نبوی معجزہ پایا جاتا ہے۔ آج سائنس نے یہ تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ جب چاند مکمل ہونے کو آتا ہے، یعنی مہینے کی 13، 14 اور 15 کی تاریخ ہوتی ہے، تو اس مدت میں انسانی جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں انسان کے اندر جذباتیت آنے لگتی ہے، اشتعال انگیزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات میں ابال آنے لگتا ہے۔ اسی لیے رپورٹ کہتی ہے کہ زیادہ جرائم ان دنوں میں رونما ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اسی مدت میں، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے روزہ کا جو فارمولہ دیا، یہ واقعی نبوی معجزہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جذبات کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس حیثیت سے ایام بیض کے روزے آج ہمارے لیے معجزہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان روزوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ہم ٹینشن کے شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزے کا حکم دے کر ہمیں اشتعال انگیزی سے بچا لیا، جنسی ابال کا بہترین علاج بتا دیا۔ اس طرح روزہ ایک آدمی کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، روزہ سے ایک آدمی کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایام بیض کے روزوں کا خاص اہتمام کریں۔ خاص طور پر وہ بھائی جو اپنی فیملی سے دور ہیں، اپنے بال بچوں سے دور ہیں، انہیں چاہیے کہ ایام بیض کے روزوں کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ ایسا کر لینے کی وجہ سے ان دنوں میں، جیسا کہ خود سائنس کہتی ہے کہ جنسی ابال جو پیدا ہوتا ہے، اس کا علاج ہو سکے گا اور ہم سکون اور اطمینان سے سارا دن گزار سکیں گے۔ تو ہفتے کے روزے کے بارے میں ہم بات کر چکے، مہینے کے روزے کے بارے میں ہم بات کر چکے۔ سالانہ روزوں میں کچھ روزے تو متعین ہیں اور کچھ روزے بعض مہینوں میں رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سال کے متعین دنوں کے روزوں میں عاشوراء کا روزہ آتا ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، اور اس روزے کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ ایک بندہ اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ عاشوراء سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں بھی روزہ رکھا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ تو یہ ہے عاشوراء کا روزہ۔ سال کے متعین دنوں کے روزوں میں ایک عرفہ کا روزہ بھی آتا ہے، یعنی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ، جو غیر حاجیوں کے لیے مستحب ہے۔ حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے، یعنی جو لوگ عرفہ میں ٹھہرے ہوں گے ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے۔ اس روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم ہی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ رہے سال کے چند مہینوں کے مستحب روزے، تو ان میں محرم کے روزے ہیں، کیونکہ محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کثرت سے روزہ رکھا ہے اور اس کی بھی تاکید آئی ہے۔ لہذا محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے اور شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ رجب کے مہینے میں خصوصی روزہ ثابت نہیں۔ ہاں، ایام بیض کے روزے
اگر عادت ہے تو رکھے جا سکتے ہیں، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے رکھنا بھی مستحب ہے، اور ابھی ہم لوگ شوال کے مہینے سے گزر بھی رہے ہیں۔ شوال کے 6 روزے جن کو شش عیدی روزے کہتے ہیں، ان کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمائی کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھتا رہا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جس نے نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ گویا ایک مہینہ کے روزے کتنے مہینہ کے روزوں کے برابر ہو گئے؟ 10 مہینہ کے روزوں کے برابر ہو گئے۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے جائیں تو 6 دہائی کے 60 کتنے ہو گئے؟ 2 مہینہ کے برابر ہو گئے۔ 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 12۔ گویا ایک بندہ اگر رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے اور شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا وہ پورے سال روزہ ہی رکھتا رہا، اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزار دی۔ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے ان 6 روزوں کی وہی اہمیت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شش عیدی روزے شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کریں، اپنی فیملی کے افراد کو بتائیں، اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں، اپنے دوست و احباب کو تاکید کریں۔ اگر ہم نے رکھ لی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں رکھا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، ان روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کچھ عمر دراز عورتیں ہی ان روزوں کا اہتمام کرتی ہیں، حالانکہ سبھوں کو اللہ رب العالمین کی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شوال کے روزوں کے تعلق سے کچھ مسائل کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر رمضان کے روزوں کی قضا ہو تو کیا وہ شوال کے روزے پہلے رکھ سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر شوال کے روزوں کی ادائیگی کرنا چاہ رہا ہے کوئی آدمی تو پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے گا، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور اس نے رمضان کے روزے ابھی رکھا نہیں ہے، اس نے رمضان کے روزے ابھی رکھا نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے اہل علم کا کہنا ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ پہلے اپنے چھوٹے روزوں کی قضا کر لے، لیکن شوال کے 6 روزے اگر رکھ لیتا ہے یا کوئی بہن پہلے رکھ لیتی ہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی ادائیگی کریں، کیونکہ چھوٹے ہوئے روزوں کے لیے حکم کیا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لی جائے، اور اس کے لیے 11 مہینے باقی ہیں، جبکہ شوال کے روزے شوال کے مہینے میں ہی رکھنے ہیں، لہذا اس بات کی گنجائش ہے کہ پہلے ہم شوال کے روزے رکھ لیں، اس کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گے۔ البتہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیے جائیں، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے جائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوال کے 6 روزے لگاتار رکھے جائیں گے یا شوال کے مہینہ میں کبھی بھی یہ 6 روزے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ تو شوال کے مہینہ میں کبھی بھی یہ 6 روزے پورے کیے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ لگاتار یہ روزے رکھے جائیں۔ ہاں، اگر ایک بندہ ان روزوں کو جلدی سے جلدی ادا کر لیتا ہے تو بہتر اور افضل ہے، کیونکہ خیر اور بھلائی میں سبقت ہونی چاہیے، تو یہ اچھی بات ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کی نیت کرے اور اس میں شوال کے 6 روزوں کو بھی شامل کر لے، ایک بہن ہے، ان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، ان کو قضا کرنا چاہتی ہیں، اور پھر شوال کے روزوں
کی نیت بھی شامل کرنا چاہتی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی نیت الگ ہوگی اور شوال کے روزوں کی نیت الگ ہوگی۔ شوال کے 6 روزوں کے لیے جب نیت الگ ہوگی تو دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف فرض روزے ہیں اور دوسری طرف نفلی روزہ ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اب آئیے ہم مکروہ روزوں کو جان لیتے ہیں کہ کون کون سے روزے مکروہ ہیں اور کس نوعیت میں یہ مکروہ روزے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر صوم دہر یعنی لگاتار روزے رکھنا بھی مکروہ ہے۔ ہم نے جانا روزوں کی افضل شکل میں کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افطار کریں، لیکن لگاتار کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صام من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمائی کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر مکروہ روزوں میں سے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا، اکیلا جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے، شریعت تابعداری کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ ہم اپنے من سے کوئی عبادت نہیں بنا سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کو باقی راتوں میں عبادت کے لیے خاص مت کرو، اور جمعہ کے دن کو باقی دنوں میں روزہ کے لیے خاص مت کرو۔ نہیں رکھ سکتے خاص طور پر جمعہ کے دن اکیلے روزہ، اسی طریقے سے خاص طور پر جمعہ کی رات میں قیام نہیں کر سکتے۔ اگر عام راتوں میں کرتے تھے تو جمعہ کی رات میں بھی کر سکتے تھے، لیکن اکیلے جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ہفتہ کے دن صرف اکیلے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اکیلا ہفتہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض اللہ علیکم، کہ تم ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو مگر اس میں جو اللہ نے تم پر فرض ٹھہرایا ہو، یعنی فرض روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اکیلے صرف ہفتہ کے دن نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہفتہ کے دن کی یہود تعظیم کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ چوتھے نمبر پر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا، ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ صحیح بخاری میں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ عرفہ میں قیام کیے ہوئے تھے 1 گلاس دودھ بھیجا تو آپ نے اسے نوش فرمایا۔ جو روزے مکروہ ہیں ان میں سے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا، نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا، البتہ یہ ممانعت اصل میں اس کے لیے ہے جو نصف شعبان کے بعد روزوں کی شروعات کرے۔ اگر کسی نے شروع شعبان میں روزے رکھا تو نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ روزے ہیں جو مکروہ روزے کہلاتے ہیں۔ جن دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے وہ کون کون سے دن ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر عیدین کے روزے، عیدین کے روزے رکھنا حرام ہے۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیدین کے دن، عید یا بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو بھی روزے رکھنا حرام ہے۔ ایام تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام اس لیے ہے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، سوائے ان حاجیوں کے لیے
جو ہدی کا جانور ذبح کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ان دنوں میں اپنے روزوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر صوم وصال، یہ بھی حرام روزوں میں آتا ہے۔ صوم وصال کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بغیر کھائے پیے روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے سے منع کیا۔ اسلام میں روزے کی شکل کیا ہے کہ طلوع فجر کے بعد سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے، اور لگاتار بغیر کھائے پیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی چھوٹ ضرور دی ہے کہ طلوع فجر کے بعد سے سحری کے وقت تک روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحْرِ، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی وصال کرنا چاہتا ہے تو سحری کے وقت تک وصال کر لے۔ اس بات کی گنجائش ہے، کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور بغیر کھائے پیے روزہ رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دین آسان ہے، اور وصال میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے، اور بغیر کھائے پیے لگاتار 2 دن تک روزے رکھتا رہے۔ دین آسان ہے۔ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان میں سے شک کے دن کا روزہ بھی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ من صام هذا اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو شک کے دن کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ یہ کچھ روزے ہیں جو حرام ہیں، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب ایک خاص مسئلہ ہے عورت کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یہ مسئلہ خاص ہے۔ نفلی روزہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کا شوہر موجود ہو تو وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ اگر اجازت کے بغیر ایک بہن نفلی روزے رکھتی ہے تو اس کے روزے تو صحیح ہوں گے، البتہ وہ گنہگار ہوگی، کیونکہ شوہر کا حق ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کا شوہر موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ ہم نے کہا نفلی روزے رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر گھر پر نہیں ہے، باہر کہیں ملک میں ہے، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھ لے۔ اور ہم نے نفلی روزے کی تحدید کی تو گویا کہ واجبی روزے اگر ہیں تو واجبی روزوں کے لیے شوہر کی اجازت شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق مقدم ہے، اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ گویا کہ ایک عورت اگر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر رہی ہے تو اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نفلی روزے رکھنا چاہ رہی ہے اور شوہر گھر پر ہے تو شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ شوہر سے اجازت لے، اور اجازت میں اس کی رضامندی کافی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بول کر کے اجازت دے۔ نفلی روزوں کے تعلق سے اب کچھ ہم مسائل کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نفلی روزوں کے لیے صبح میں زوال سے پہلے نیت کر لینا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم طلوع فجر سے پہلے ہی نفلی روزے کی نیت کریں، بشرطے کہ ایک بندہ طلوع فجر کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا
فإنی اذن صائم، تب میں روزے سے ہوں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے ایک حصے میں روزے کی نیت کر لی تھی۔ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی عادت ہو کہ وہ ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن بے روزہ رہتا ہے، اور اس کا روزہ جمعہ کا دن آ گیا یا اس کا روزہ ہفتہ کا دن آ گیا، ہفتہ کے دن میں اس کا روزہ آ گیا یا جمعہ کے دن میں اس کا روزہ آ گیا، تو ہم نے ابھی جانا ہے کہ جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھنا مکروہ ہے، ہفتہ کے دن اکیلے روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اس کی عادت تھی ایک دن روزہ رکھنے کی اور ایک دن افطار کرنے کی، جمعہ کے دن میں اس کا روزہ آ گیا یا ہفتہ کے دن میں اس کا روزہ آ گیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جمعہ کے دن یا ہفتہ کے دن اکیلا روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی عادت تھی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کو توڑ دیا، نفلی روزے توڑ دیے، تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عائشہ حل عندکم شیء، اے عائشہ تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کچھ کھانا ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تب میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، باہر گھر سے چلے گئے، اور ہمارے پاس اسی بیچ ہدیہ آیا یا ہمارے پاس کچھ مہمان آ گئے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، باہر جا کر کے گھر آئے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہدیہ آیا تھا جس میں سے میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حیش ہے، یعنی یہ ایسا کھانا ہے جسے کھجور، گھی اور سوکھا دہی وغیرہ مکس کر کے بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ، چنانچہ آپ نے اسے کھایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قد کنت اصبحت صائما، میں روزے کی حالت میں صبح کیا تھا۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن کھانے کا آئٹم مل جاتا ہے تو آپ کھا لیتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی روزے سے تھا، نفلی روزہ تھا، اور وہ اس کو توڑ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا نفلی روزوں میں دو قسم کے روزوں کی نیت کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ابھی بات کیا ہے کہ شوال کے روزے کو قضا روزوں میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ قضا روزے فرض ہیں اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن کیا دو نفلی روزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، دونوں کی نیت جمع کر سکتے ہیں؟ جیسے سوموار اور جمعرات کے دن ایام بیض آ گئے، تو کیا دونوں کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ یا شوال کے 6 روزے سوموار اور جمعرات کے دن رکھیں تو کیا اس کی گنجائش پائی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ دو نفلی روزوں کو ایک نیت میں شامل کر لیں۔ سوموار اور جمعرات کے دن اگر شوال کے روزے رکھے، سوموار کی بھی نیت کر لی تھی، شوال کی بھی نیت کر لی تھی، تو دونوں روزوں کا ثواب ملے گا، اور اللہ رب العالمین کا فضل بہت وسیع ہے۔ لیکن فرض روزوں میں نفلی روزوں کی نیت شامل نہیں کر سکتے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دعوت دی گئی اور وہ روزہ سے ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سوال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار سے جو جواب دیا وہ یہ تھا
کہ یجیب الدعوت و یعتذر عن الطعام و ان افطر فلا باس، کہ وہ دعوت قبول کر لے اور کھانے سے معذرت کر دے، یعنی اس کے پاس جائے، البتہ اس کا کھانا نہ کھائے، اس کے لیے دعا کرے، اور اگر کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی دل لگی کرنا مقصود ہے، تو اگر کھا لے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی ہے اور روزہ کو مکمل کر لیتا ہے اور اس کو دعا دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفلی روزے رکھتا ہے اور کمزوری کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نفلی روزے رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیوٹی مکمل کرنا واجب ہے اور روزہ رکھنا مستحب ہے، اور ظاہر ہے کہ واجب مقدم ہوگا مستحب پر۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اور ہماری گزارش ہوگی کہ ذرا بات پہ دھیان دیں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے کہیں گے جو رسمی ڈیوٹی کرتا ہے، اگر اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے کام میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا، چاہے سوموار اور جمعرات کے روزے ہوں یا ایام بیض کے روزے ہوں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْقِيَامَ بِعَمَلِ الْوَظِيفَةِ وَاجِبٌ وَصَوْمُ التَّطَوُّعِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا يُمْكِنُ أَن يُضَيِّعَ الْإِنسَانُ الْوَاجِبَ مِنْ أَجْلِ فِعْلِ الْمُسْتَحَبِّ، کیونکہ ڈیوٹی کی ادائیگی واجب ہے اور نفلی روزہ واجب نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ انسان مستحب کے لیے واجب کو برباد کر دے، واجب کو ضائع کر دے۔ وَهَذِهِ نُقْطَةٌ يُخْطِئُ فِيهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یہ ایسا نقطہ ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، واجب کو چھوڑ دیا مستحب کو اپنانے کے لیے۔ يَتَهَاوَنُونَ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ وَيَفْعَلُونَ السُّنَّةَ، کہ واجب کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں اور سنت کا اہتمام کرتے ہیں۔ فَهُمْ كَالَّذِينَ يَبْنُونَ قَصْرًا وَيَهْدِمُونَ مِصْرًا، ان کی مثال ایسے لوگوں کے جیسے ہے جو ایک محل تعمیر کرتے ہیں اور ایک شہر کو ویران کر دیتے ہیں، ایک شہر کو برباد کر دیتے ہیں، منہدم کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اما اذا كان الانسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع او كان في ایام الشتاء نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصم، حل بتاتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی کے پاس بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی طاقت ہو، یا ٹھنڈی کے موسم میں چھوٹا دن ہو اور موسم ٹھنڈا ہو اور روزہ اس کے کام پر اثر انداز نہ ہوتا ہو، تب اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس لیے یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں نفلی روزہ اور ہمارا کام ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو ہمارے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ڈیوٹی اہم ہے۔ ڈیوٹی کو چھوڑ کر، واجب کو چھوڑ کر نفل کی طرف دھیان دیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ آئیے ذرا اسلاف کرام نے نفلی روزوں کا کیسے اہتمام کیا تھا اس کی بھی ایک جھلک آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ ان کے عمل کو دیکھ کر ہمارے سمند ہمت کو تازیانہ لگے اور ہم بھی نفلی روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر سکیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، صحابی رسول ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مرنی بعمل ادخل بہ الجنہ،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیا صحابہ کرام کا جذبہ ہوتا تھا، کیسی طرف ہوتی تھی نیکیوں کے کرنے میں صحابہ کرام کے اندر، کہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، ابو امامہ روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے جیسے کوئی عمل نہیں۔ ابو امامہ روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے جیسے کوئی عمل نہیں۔ حدیث کے راوی رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دن میں کبھی بھی دھواں نہیں دیکھا گیا، سوائے اس کے کہ کوئی مہمان آ جائے۔ جب کوئی مہمان آ جاتا تو ضرور کھانا بناتے تھے، چنانچہ ان کے گھر سے دھواں نکلتے وقت لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فما روئی ابو امامہ ولا امرأتہ ولا خادمہ الا صائما، یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی کہ روزے رکھا کرو کیونکہ روزے سے بہتر کوئی عمل نہیں، تو حضرت ابو امامہ، ان کی بیوی اور ان کے خادم، گھر کے نوکر ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے۔ البتہ ہم نے جیسا کہ بتایا کہ ہر دن روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، ایک دن گیپ کر کے روزہ رکھا جائے، یہ صوم داؤد ہے اور یہ افضل طریقہ ہے روزہ رکھنے کا۔ جب عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب ہوا تو رونے لگے۔ عامر بن قیس اللہ والے تھے، نیک بندے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر کون سی چیز آپ کو اس وقت رولانے کا سبب بن رہی ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو، میں موت کے ڈر سے یا دنیا کے لالچ میں نہیں رو رہا ہوں، لیکن اس لیے رو رہا ہوں کہ سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے اور ٹھنڈی کے موسم میں شب بیداری کرنے کا موقع جاتا رہا۔ وہ اللہ والے تھے کہ سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور اس میں ان کو مزہ ملتا تھا، اور ٹھنڈی کے دنوں میں چونکہ رات طویل ہوتی ہے، آدمی سو بھی سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے ٹھنڈی کے دنوں میں قیام کو غنیمت سمجھتے تھے اللہ والے، اور ٹھنڈی کے دنوں میں روزہ رکھنے کو بھی غنیمت سمجھتے تھے کیونکہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا لم تقدر على قیام اللیل وصیام النہار فاعلم انک محروم وقد قبلتک الخطایا والذنوب۔ سن لو، اگر تم رات میں قیام کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو جان لو کہ تم محروم انسان ہو، بدقسمت انسان ہو، گناہوں اور معاصی نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، انہی چند کلمات پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، لیکن ہم بات ختم کرنے سے پہلے اپنی بات کا خلاصہ یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لیں، اور سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی عادت بنائیں، ایام بیض کے روزوں کی بھی پابندی کریں۔ ان روزوں کی پابندی کریں گے تو ہمیں اجر بھی ملے گا، ذہنی سکون بھی ملے گا، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین کرونا کی اس آفت کو ہم سے ٹال دے، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Allah